السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. بلاول اور مریم نواز کا رابطہ گلگت بلتستان انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے مذمت. پوزیشن اتحاد کا چارٹر آف پاکستان حتمی مراحل میں داخل. اب کیا پی ڈی ایم اتحاد قائم رہے گا؟ سیاسی اتحاد، تحفظات اور خدشات. سیاسی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کے اندر گروپنگ ہے، اس گروپنگ سے کیا اس اتحاد کو بھی نقصان پہنچے گا؟ سازشیں کرنے والوں کا علم ہے، اب میں وزیر اعلیٰ بن کر دکھاؤں گا. عثمان بزدار کا دعویٰ. سی ایم پنجاب کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے؟ ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کا سسٹم متعارف کرائیں گے وزیر اعظم پرعزم. اور ساتھ ہی ساتھ وفاقی کابینہ کے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اہم فیصلے. پاکستان میڈیکل اتھارٹی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی. سندھ میں تعلیمی اداروں میں سردی کی چھٹیاں نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ایسا کہنا ہے وزیر تعلیم سعید خانی صاحب کا. اور اس وقت ملک بھر میں جہاں سیاسی درجہ حرارت عروج پہ ہیں، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے کیسز بھی بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں. اور اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کا ساتھ دیں، ایس او پیز کو فالو کریں تاکہ ہم اس مد سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. یہ ہیں ہمارے آج کے ٹاپک، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم مولوی صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سیاسی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بہت شکریہ ظفیر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب توثیق علی ہوتی. آپ سینئر سیاستدان توفیق علی ہوتی کے صاحبزادے ہیں. پاکستان کی سیاست میں آپ کے والد صاحب کا بڑا اہم کردار رہا. سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مختار بھٹو صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، تجزیہ کار ہیں، پولیٹیکل ایڈوائزر رہے بیگم نصرت بھٹو کے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پرائم منسٹر ہاؤس کی اگر بات کریں تو بڑی خدمات ہیں ان کی بھی، اور بڑا گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی امور پہ. بہت شکریہ بھٹو صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ندیم مولوی صاحب، الیکشن ہو گئے اور الیکشن 2018 کے بھی ہو گئے تھے. پچھلے ہم دیکھا کہ 73 سالوں میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں دھاندلی کے الزامات لگتے رہتے ہیں اور لگتے آئے ہیں. اب جب کہ بلتستان کے الیکشن نتائج میں پاکستان تحریک انصاف سیر فہرست ہے اور سیکنڈ نمبر ہے وہاں پہ آزاد امیدواروں کا. دوسری طرف پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں بلاول بھٹو صاحب خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے مریم نواز کا رابطہ ہوا ہے. گلگت کے الیکشنز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زیادہ ہے جس طرح 2018 میں ہوئے. یہ ہمارے ہر سال جب بھی 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، گلگت بلتستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، ہم ان کو کنٹروورشل کیوں بنا دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ابھی تک اپنی ہار ماننا سیکھے نہیں ہے. ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی بھی بات ہو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. مختلف ٹاک شوز پہ دیکھیں، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ ہوگا، ایک پی ٹی آئی کا ہوگا، وہ کبھی ایک دوسرے سے کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے. اور ان کا کام یہی ہوگا کہ اگر کوئی بولے کالا تو دوسرے نے بولنا ہے سفید. جی. تو یہ اس نظریے سے جب ہم نکلیں گے تو سیاست دان پالشڈ نظر آئیں گے اور ان میں وہ شعور نظر آئے گا جسے عوام پسند کریں گے، کیونکہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے. ٹھیک. عوام چاہتے ہیں کہ ایسے سیاست دان ہو جو ڈیلیور کریں، جو باتیں جو ہے صرف نہ کریں. اب دیکھیں، گلگت بلتستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں، یہ بڑے ہی باشعور لوگ ہیں. ادھر 90% لٹریسی ریٹ ہے، بالکل یعنی ایسے ہی. تعلیم عام ہے. تو اب وہاں پہ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جو بھی حکومت موجودہ حکومت ہے، اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ہو حل ہوں گے. پائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں، ورنہ پھر وہی رونا ہوگا کہ جی وفاق نے پیسے نہیں دیے، وفاق نے ہمیں اجازت نہیں دی. تو ٹھیک. وہ بہت ہی باشعور لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں انہی کو سلیکٹ کرو ٹھیک. تاکہ ہم انہیں آزمائیں. جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو آزمایا، ٹھیک ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کو آزمایا، آزمایا، اب وہ پی ٹی آئی کو پی آزمانا ٹی چاہ آئی رہے کو ہیں. آزمانا چاہ رہے ہیں. بہت اچھی یہ ایک کاوش ضرور ہے، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جب جیت گئی تھی تو تب تو دھاندلی نہیں ہوئی. اب جا کے چونکہ رزلٹس مختلف آئے ہیں اور مہدی شاہ صاحب وہاں سے ہار گئے ہیں جو سابق سی ایم ہیں گلگت بلتستان کے، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ رزلٹس جو ہیں وہ ہم نہیں مانیں گے. وہاں پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے اس وقت.
توصیق علی ہوتی صاحب، آپ کی اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی خاص طور پہ، اور 9 سیٹیں لینے میں آپ کامیاب ہوئے، 7 آزاد امیدوار، اور 7 میں سے بھی 4 وہ لوگ ہیں جن کو جو آپ کے تحریک انصاف ہی کے لوگ تھے، چونکہ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا، ان کو آپ کی پارٹی نے ٹکٹس نہیں دیے. تو آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑا انصاف ہے، جمہوریت ہے، تو اس چیز کو کی نفی ہوئی ہے اس الیکشن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفیر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. ظفیر بھائی، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست مخالف ٹولہ جو ہے، عوام نے اس کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے پہ جو اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں. آپ مہدی شاہ کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، آپ حافظ حفیظ الرحمان کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، حافظ حفیظ الرحمان کی آپ کل پریس کانفرنس دیکھیں تو وہ احسن اقبال ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنا پیسہ سندھ کا ہے وہ آپ نے سارا گلگت بلتستان پہ لگا دیا. ٹھیک. تو یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں دونوں میں اوپر دراریں پڑی ہوئی ہیں. صحیح. اب یہ اوپر ان کے قائدین کچھ نہیں کر رہے، اب ان قائدینوں نے یہ کہا ہے کہ اب نیچے رہنما کو کہا کہ آپ ان کے خلاف چلے یہ تو ہو گیا، لیکن پروپیگنڈا آپ نے کھولیں. جو وہاں ٹکٹس دیے، جو آپ کہتے ہیں صاف شفاف تحریک انصاف، یعنی صاف چلی شفاف چلی، تو کہاں چلی صاف شفاف؟ اور پھر آپ کو مارجن اتنا نہیں ملا، 9 سیٹوں کے بجائے آپ کو 16-17 ملنی چاہیے تھی، لیکن 9 ملی ہیں اور 7 آزاد امیدوار ہیں. ظفیر بھائی، ہمارا پورا پارلیمانی ایک بورڈ ہوتا ہے، جی. اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے. صحیح. اب یہ تو پارلیمانی بورڈ کا وہ ہے کہ انہوں نے کس کو ٹکٹ دیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہے نا. چلیں، پارلیمانی بورڈ میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ اگر آپ جیت گئے، جو کہ جس طرح ندیم مولوی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے الیکشن ہوں یا گلگت بلتستان کے، جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کے ساتھ وہاں کے رزلٹس آتے ہیں، آج تک یہی ہوتا آیا، اور جی بی میں بھی یہی ہوا. تو آپ کے پاس ایک بھی ایسا نام نہیں تھا، یا آپ کو یقین دہانی نہیں تھی، یا یقین ہی نہیں تھا کہ آپ کی اکثریت ہوگی اور آپ وہاں کا سی ایم کس کو چنیں گے؟ ابھی تک نام ہی نہیں فائنل ہو پا رہا. سر یہی تو بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھاندلی نہ، اگر دھاندلی کرتے تو ہم اکثریت میں آتے. ہم نے صرف وہاں 8 سے 9 سیٹیں لی ہیں. نہیں، مسئلہ یہ ہے نا کہ جس کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ تھوڑا سا وہ تھا کنٹروورشل تھا، تو اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں معاملات. نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے وہاں یہ جو دھاندلی کے الزامات ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، صحیح. تو آپ یہ دیکھیں اگر دھاندلی ہوتی تو ہم 15 سیٹیں لیتے. ٹھیک. ہم نے 8 سے 9 سیٹیں لی ہیں. صحیح. باقی آزاد امیدوار ہاں. جیتے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے، اور وہاں آپ سی ایم جو وہاں کا لے کے آ رہے ہیں کوئی عثمان بزدار جیسا، یعنی وسیم اکرم پلس ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ عثمان بزدار بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. صحیح. اور انشاءاللہ ڈیلیور کر رہے ہیں. ڈیلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. پنجاب میں جو کام ہو رہے تھے ترقیاتی، اور جس طرح کا پنجاب کا ایک ماڈل بنا ہوا تھا، وہ چیزیں تو نہیں ہو رہی. اور آج خود وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح معنوں میں وزیر اعلیٰ بن کر دکھاؤں گا. تو اٹس مین کہ 2.5 سال تک وہ وزیر اعلیٰ صحیح معنوں میں نہیں تھے، یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. بھٹو صاحب، آپ نے پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا، اس طرح کی جو احتجاجی تحریک ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا، جو ماضی میں اتحاد بنتے رہے، ٹوٹتے رہے. آپ نے حکومتیں بھی دیکھی، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی آپ رہے. پولیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو وہاں شکست ہوئی اس کی وجہ کیا بنی؟ حقائق بڑے تلخ ہیں. ہسٹری بھی ہماری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں اب اس ڈائریکشن لیسنیس سے نکل کے ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، پاکستان کے عوام کی حکمرانی کی طرف ہمیں چلنا ہوگا. ہم آلریڈی بہت دیر کر چکے ہیں. اگر ہم خطے میں دیکھیں یا اقوام عالم میں دیکھیں تو ہم ٹو بی ویری آنیسٹ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. انفرادی طور پہ شاید ہم نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہوں، پاکستانی سائنٹسٹ ہوں، ڈاکٹرس ہوں، پروفیسرس ہوں، انڈیویجول حیثیت میں، لیکن تو ایز اے نیشن، ایز اے ہول، ہمیں اب ان چیزوں سے ہمیں اوپر ہو کے ہمیں ایک اپنے دیکھیں، ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جنہوں نے اپنے آئین کو، اپنے کانسٹیٹیوشن کو عزت بخشی ہے،
انہی قوموں نے اقوام عالم میں مقام پایا ہے. بے شک. اب اگر ہم شپ وداؤٹ ریڈار پھرتے رہیں گے تو پھر یہ دھونس دھاندلی میں نہ مانوں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی. سو لیٹ اس بی ٹوگیدر, لیٹ اس سٹ ٹوگیدر, لیٹ اس بی سیریس, لیٹ اس تھنک اباؤٹ اونلی پاکستان صحیح. in a true letter and spirit. ٹھیک. in true letter and spirit. بہت دیر ہو چکی ہے. میں پوری دنیا گھومتا رہا ہوں, پاکستان کو بھی میں نے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے. سو کانفرنسز میں میڈیکل جانا پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی تو کافی آپ کا رابطہ ہوتا ہے with the Afghan delegates, with the Indian delegates, with the Bangladesh delegates. ٹھیک ہے. Then they put questions to you a lot. And to be very honest, sometimes we feel actually کہ ہم embarrassment ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. So ہمیں اوپر نکلنا ہوگا. ریزنس ہمیں ڈھونڈنی ہوگی نا. وجوہات تو یہی دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ ڈیلیگیشنس کی صورت میں جاتے ہیں, انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں, لیکن آپ نمائندگی میڈیکل کی کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ آپ کا میڈیکل ہے. لیکن جب آپ ہمارے پولیٹیشین جاتے ہیں یا یہ لوگ جب نمائندگی کرتے ہیں, ایون جب یہ اسٹیٹ چینل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اسمبلی میں بات کرتے ہیں, پوری دنیا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے پی ٹی وی کے تھرو, ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کے صرف پولیٹیکل گیسچر دینے کی وجہ سے, آپ اپنا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا مورال اپ کرنے کی وجہ سے جو آپ جذباتی نعرے لگاتے ہیں, پاکستان کے خلاف چلے جاتے ہیں, بعض دفعہ وہ جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر لیتے ہیں. ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے, سارے محب وطن ہیں, لیکن تھوڑا سا کہیں آپ لائنیں کراس کرتے ہیں تو اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں ہمیں میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر ہم صرف قانون کو, آج دیکھیں امریکہ میں ایک الیکشن کا جو ہے وہ ان کا الیکشن پھنسا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, وہاں پہ پرابلم ہے, وہاں پہ وہی پورے جو ہے وہ کافی اسٹیٹ سے لوگ واشنگٹن میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ بلیک لائیوز میٹر ان کو جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہیں. ٹھیک. لیکن مجھے یقین ہے کہ ونس دیر از کانسٹیٹیوشن, جی دیر از لا میکرز, پالیسی میکر, سیریس لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں کو وہ حل کر لیں گے. ہمیں بھی جب تک, ظفیر صاحب مجھے ایک بات کہنے دیجئے, جب تک ہم کوالٹی ایجوکیشن پہ ہم ایمفیسس نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں اپنی تعلیم پہ توجہ دینی ہوگی. اس سے ہمارے پاس قانون کی بھی عزت بڑھے گی, ہمیں اپنے حقوق کا بھی پتہ پڑے گا, بیوروکریٹ بھی سمجھے گا کہ اس نے کام کرنا ہے اس عوام کا جس کو ابھی کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے, وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور ہمیں کوالٹی ایجوکیشن سے دور رکھا جاتا ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں اور پورے پاکستان میں ہی کسی ایک صوبے کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی, بیسک ایجوکیشن ہی نہیں دی جاتی ہے. ہمارے لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں اور ان کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے. ابھی جو آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, ان کا ٹوٹل مین اسٹیج جو تھا وہ اسی پہ تھا کہ آپ کے 4 کروڑ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. بالکل ہے, لیکن ان کو آپ اسکول نہیں لا سکتے, تو کوالٹی ایجوکیشن تو بہت دور چلی جائے گی بات. ندیم صاحب کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ ہم کب تک ان چیزوں میں پڑے رہیں گے, تم اچھے میں برا, وہ اچھا یہ برا, ہم کیوں, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم کسی پازیٹیو چیزوں کی طرف بڑھیں, ڈائلاگس ہوں, اور یہی اپوزیشن صحیح معنوں میں اپوزیشن کرے اور حکومت صحیح معنوں میں حکومت کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ جی تعلیم کی ضرورت ہے, پر میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہم بھول گئے جو کہ پہلے ہمارے ماں باپ سکھاتے تھے, تعلیم و تربیت. بالکل. اب تربیت جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کالجوں میں کیسے آئے گی؟ صحیح. اور انہی کالجوں سے پڑھ کے بیوروکریٹ بنے یا پولیٹیشین بنے, وہ تربیت پہ نہیں, وہ پاور میں یوز کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے, طاقت, اور وہ طاقت جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے.
ہمارے یہاں سیاستدان میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب بھی الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد ایک طاقت کی جنگ ہوتی ہے جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ہوتی ہے. مختلف جو ممالک ہے جہاں ترقی ہو رہی ہے وہاں پہ جنگ ہوتی ہے جی معیشت کے اوپر کہ ہم معیشت کو کامیاب بنائیں. ایک اگر حکومت جو ہے کوئی معیشت کی پالیسی اناؤنس کرتا ہے تو اپوزیشن کوشش کرتا ہے اس سے بہتر پالیسی بنائے اور پیش کرے پارلیمنٹ میں. ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں اس سے بہتر نہیں بنایا جاتا بلکہ اسی کے ٹانگیں کھینچ کے اسے خراب کیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے مجموعی طور پہ ہماری معیشت اور ہمارا ملک نیچے آ جاتا ہے. اپوزیشن جو ہوتا ہے فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں ہوتا. اپوزیشن ہونا بہت ضروری ہے اگر کسی بھی ملک کو کامیاب ہونا ہے. مگر اپوزیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ظفیر صاحب اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو میں جو صحیح سمجھتا ہوں میں اسے پیش کروں. ہمارے یہاں جب سے یہاں میں نے دیکھا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہوا ہے یہاں پہ اپوزیشنز جو ہوتی ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کو گرانا ہے. دیکھیں حکومتوں کو نہیں گرانا, آپ اس کو اس کا وقت پورا کرنے دیں, کارکردگی کریں. اگر آپ میں جیسے مثال دیتا ہوں اگر سندھ گورنمنٹ اچھی کارکردگی کریں تو پنجاب والے مثال کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں بھی سندھ جیسا بنا لو. خیبر پختونخوا والے بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں سندھ جیسا. ابھی کوئی صوبہ نہیں کہتا کہ ہمیں سندھ بنا دو یا پنجاب بنا دو کیونکہ سارے صوبوں میں دیکھیں کشمکش ہے, ایک جنگ ہے, لوگ معیشت کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے سیاستدان ہیں جہاں پہ وہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں ہمارے لیے قانون بنائیں, وہ بیٹھ کے جو گورنمنٹ کے جو میں کہتا ہوں جو منسپل گورنمنٹ کے کام ہے, پانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ ناظرین ہم آج بھی بیٹھ کے کراچی جیسے شہر, سندھ جیسے عظیم صوبے اور پورے پاکستان کے حوالے سے صرف بنیادی چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہمارے پاس اگر حکومتوں نے کوئی کام کیا ہوتا تو وہ ڈسکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہم ان پہ بات کرتے, ہم اپنا تقابلی جائزہ لیتے کہ ہم انڈیا سے بہت اچھے ہیں, ہم بنگلہ دیش سے بہت اچھے ہیں, ہم UAE سے آگے نکل گئے, ہم چائنا سے آگے نکل گئے. لیکن یہ رجحان ہمارے یہاں نہیں ہے بدقسمتی سے. اور یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ ہر طرح کا مائنڈ سیٹ موجود ہے, اور پاکستان کا نوجوان ہو, پاکستان کا بیوروکریٹ ہو, ڈاکٹر ہو, جرنلسٹ ہوں, وکلا ہوں, ہر فیلڈ میں ہمارے ہی لوگ پاکستان سے باہر جا کے بہت اچھا نام کما رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے آگے پاکستان کا نام روشن کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی چیزوں سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے. تو وہ بچہ, وہ ڈاکٹر, وہ وکیل جس نے ٹاپ کا وکیل بننا ہوتا ہے وہ اس طرف جا ہی نہیں پاتا. ہوتی صاحب آپ کی حکومت ہے, CM پنجاب کہہ رہے ہیں کہ میں اب CM بن کے دکھاؤں گا, اور دوسری طرف بیڈ گورننس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کی اس وقت ایشوز ہی یہی ہیں کہ مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہو رہی, آپ کی کیبنٹ کیا فیصلے کر رہی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا, وزیر اعظم کو خود ادھر ادھر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. پھنستے کہاں ہیں آخر؟ آپ ان کی یہ جو ٹیم بننی تھی, ٹیمیں پہلے بنا دی جاتی ہیں, پلان A B C D پہلے ہوتا ہے. اگر آج ٹریفک ہے اور ہم نے پروگرام کرنا ہے تو ہمارے پاس پلان ہوتا ہے کہ اگر گیس ڈراپ ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ کے پاس پلان ہی نہیں تھا. 22 سال میں آپ نے کیا کیا؟ آپ 24 سال ہو گئے. ظفیر بھائی میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے لے جاؤں گا کہ اب ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے کہ دھاندلی ہو گئی, یہ ہو گئی, چیزوں سے باہر تو تب آئیں گے آپ کی کوئی پالیسی ہوگی, اس پالیسی کو پھر میں ٹو کروں گا, اس کو ندیم صاحب ٹو کریں گے, ڈاکٹر صاحب ٹو کریں گے. ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ہمیں صرف 15 سے 16 مہینے ملے ہیں, اس کے بعد قدرتی آفات آ گئی. اب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد تو مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ آج سے شروع کر دیں کام, جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ تو بہت خوش نصیب ہے جتنا ان کو کام کرنے دیا جا رہا ہے, شاید ہی کسی حکومت کو اتنے ان کے نصیب اچھے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کام کرنے دیا جائے, 11 پارٹیاں ساتھ ہیں. اچھا چلیں آپ اپنا فارمولا بتا دیں, چل ان سے پوچھ لیں گے ہم ان کے ساتھ کتنی پارٹیاں یا نہیں ہیں. سر انشاءاللہ تعالیٰ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی مطلب نوجوان کا روزگار نکالا ہے اچھا پورٹل کے اوپر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی PMLN نے بھی وہی تھا. اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا. ہمیں تو خوشی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, نوجوانوں کو روزگار ملنے چاہیے, قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کریں, آگے بڑھیں. لیکن ایکسٹرا کیا کر رہے ہیں؟ ویژنری حکومت ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب ویژنری ہیں, ان کا ویژن تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ہم ایک سے جس طرح میں نے ٹیم بنائی تھی, میں نے وسیم اکرم چنا تھا, میں نے انضمام الحق چنا تھا, ٹیم بنی, ورلڈ کپ لے کے آئے,
تو وہ ٹیم نظر نہیں آ رہی. ہمارا تو سوال یہ سر ہے. ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گی, اور کے پی کے میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ ہم نے 7 سال ہو گئے ہیں تو وہاں ڈیلیور ہو رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. سندھ میں تو سندھ میں پنجاب میں کب آئے گا, سندھ بلوچستان میں میں سر کب آئے گا؟ ہماری جو ہمیں جو ہے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. اچھا. یہاں تک کہ جو ہمارے جو پنجاب میں تو سی ایم نوجوان آپ کو کا ہے جو نا, پروگرام چھوڑ ہے دیں, فی الحال ٹائیگر بات نہیں فورس کرتے ہے, ہیں. ان کو بھی کام نہیں کیا اچھا کرنے دیا جا رہا. پنجاب چھوڑے ٹائیگر فورس کو, جی جی. پنجاب میں سی ایم آپ کے ہیں, کیبنٹ آپ کی پوری بیٹھی ہوئی ہے, وہاں کیا کیا کام ہوئے, وہ کوئی 2 پروجیکٹ گنوا دیں, کوئی 2 نام بتا دیں. سر نہیں ہو سکتے نا. نہیں کام تو الحمدللہ ہو رہا ہے الحمدللہ. چلے اچھی بات ہے, کام ہونا چاہیے. قدرتی بھٹو آفات آ صاحب, گئی تو قدرتی آفت نے کام روک دیا ہے. سر ایسا نہیں ہے ایکچولی. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگین میں ایمفیسس میرا ہوگا کہ ایجوکیشن, اور اس کے بعد جیسے ہوتی صاحب نے روزگار کی بات کی, یا لون کی بات کی, یا احساس پروگرام پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے. ایون جب شہید بینظیر بھٹو کے نام سے بینظیر پروگرام آ رہا تھا تب بھی ہمارا مختلف سیمینارس میں, کل میں گورنر صاحب کے ایک فنکشن میں تھا, وہاں پہ بھی انہی باتوں پہ جو ہے وہ کہ جی ہم قرضہ دے رہے ہیں, ہم نوجوان بے روزگار کو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ظفیر صاحب, جب تک آپ اسکل لرننگ کی طرف نہیں آئیں گے, جب تک آپ لوگوں کو ہنر نہیں سکھائیں گے, صرف چیریٹی دینے سے, قرض دے دینے سے آپ کا مسئلہ یہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہمارے ریسورسز بہت محدود ہیں. نہ ہی گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ وہ پوری قوم کے بے روزگار لشکروں کو جو ہے وہ جاب دے سکتی ہے. ناٹ ایٹ آل. آپ کو اس کو اسٹریم لائن کرنا ہوگا. آپ کو ایک پالیسی, نیشنل پالیسی آپ کو دینی ہوگی, اور اس میں آپ نے ہنر سکھانا ہوگا. سو ہنر از ویری ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ اسکل ورکر پروڈیوس نہیں کریں گے, اور اس کی ڈیمانڈ ایوری ویئر ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کویت جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی آئی وڈ پریز ہیئر زلفی بخاری, کہ انہوں نے ابھی کوئی ہزاروں ڈاکٹرس اینڈ پیرامیڈکس جو ہیں کویت میں کئی سالوں کے بعد بھیجے گئے ہیں. وہ کیوں گئے ہیں؟ بیکاز دے ور ہنر مند. اینڈ کووڈ بیکیم اے بلیسنگ سارٹ آف ایکچولی, کہ جہاں ہم نے وینٹیلیٹر ٹیکنیشینس ہم نے پروڈیوس کر لیے, ہم نے جو ہے وہ جنگی بنیادوں پہ ہم نے. بدقسمتی ہے بھٹو صاحب, مجھے بریک بھی لینا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بالکل جس طرح اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اسائنمنٹ لاسٹ نائٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں, صبح ایگزام ہے تو اسائنمنٹ ہمیں دینا ہے. مسئلہ یہ ہے پہ پاکستان بھی بدقسمتی سے اسی طرح چل رہا ہے کہ آفت آئے گی تو ہم قوم بن جائیں گے, زلزلہ آئے گا ہم قوم بن جائیں گے, کووڈ آئے گا ہم قوم بن جائیں گے, پھر تھوڑا چھوٹا موٹا کام کر لیں گے. جیسے یہ چیزیں نارملائز ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اگلی آفت بھی آئے گی. ہم پلان نہیں کرتے, ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارے پاس نہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, نہ مڈ ٹرم ہوتا ہے, نہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. ہم صرف معجزات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کرکٹ ہے تو وہ بھی معجزوں پہ چل رہی ہے, ہماری حکومت ہے تو وہ بھی معجزوں پہ چل رہی ہے. تو معجزات پہ آخر ناظرین ہم کب تک چلتے رہیں گے؟ ہمیں پلان کرنا ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف سے جو میں امید ہے, اور انشاءاللہ تعالی جناب عمران خان صاحب اس پہ کام بھی کریں گے, ہمیں آج بھی ان پہ اعتماد ہے کہ آپ قانون سازی کریں, پالیسیز بنائیں. اور چونکہ آپ نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ, اور آپ سب سے زیادہ اچھی مثالیں برطانیہ کی دیتے تھے, تو کاش وہ برطانیہ کی مثالیں یہاں پہ فٹ ہوں. اور ریاست مدینہ کا جو آپ نے دعویٰ کیا تھا, پھر اب آہستہ آہستہ آپ چائنا کی طرف جا رہے ہیں, تو کسی ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ڈٹے رہیں. جب آپ ڈٹے رہیں گے تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. لیکن آپ اگر ٹارگٹ چینج کرتے رہیں گے تو یہ جو نیچے عوام ہیں, عام عوام ہیں, تو ان کا اعتماد بھی شیک کرے گا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ پالیسیز بنائیں اور اس پہ پھر ڈٹ جائیں, پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی. ناظرین اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.